अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। आज ईद उल फ़ितर है, लिहाजा तमाम मोमिनीन मवालियान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और बिलखुसूस हमारे वारिस हकीकी हज़रत बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनीयत पेश करते हैं। नहायत ही पुरमसरत मौका है और रात को भी मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोमिनीन के लिए 4 दिनों को ईद का दिन करार दिया। अलबत्ता इन 4 दिनों के अलावा जो याद है या मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के विलादत के दिन है या अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में से किसी की शादी का दिन है, अरुस का दिन है, या उसके अलावा बाज़ ऐसे दिन के जहाँ पर ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए हैं जो मोमिनीन के लिए काबिल उनके लिए बाइस मुसर्रत है, अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए खुशी के दिन थे, वो सब ईद है, वो सब के सब याद है, ईद है। लेकिन उसमें से जो 4 दिन है इनको फरमान मासूम अलैहिमुस्सलाम के मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के इन दिनों को याद करार दिया गया शिया के लिए। फरमाया कि अल-अय्यादु अर्बअतुन लिशिया, शिया के लिए 4 ईद होते हैं, अल-फ़ित्र वद्दुहा वल-ग़दीर वल-जुम्आ। उसमें से पहला दिन जो है वो ईद फ़ितर है, दूसरा दिन जो है वो ईद दुहा है और तीसरा दिन ईद ग़दीर, जो कि फिर बाद में रिवायात में मिलता है कि इन सब ईदों में से, यानी ये 4 जो ईद है इनमें से भी सबसे जो सरदार है, जो इनमें से भी सबसे बड़ी ईद है वो ईदुल्लाहिल अकबर ग़दीर का ईद है। और चौथा दिन जो है वो जुमे का दिन है। यानी ये 4 मोमिनीन के लिए, शियायान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए ये दिन ईद के दिन हैं। यानी इनको जो है वो ईद का दिन कहते हैं कि ये दिन जो है वो अल्लाह ने इनको एक ख़ास अज़मत बख्शी है और इन दिनों को ईद का दिन करार दिया गया। यानी ये उसमें से पहले नंबर पे उन्होंने जो फरमाया वो है ईद फ़ितर, यानी ईद फ़ितर जो है ये ईद का दिन है। और हत्ता जो रवायत में है कि जब भी माह रमज़ान इख्तिताम तक पहुँच जाता है और पहली रात होती है तो रवायत में मिलता है फ़इज़ा कानत लैलतुल फ़ितर वहिया तुसम्मा लैलतुल जवाइज़, इसको लैलतुल जवाइज़ कहते हैं, यानी जवाइज़ की शब। क्यों जवाइज़? मैं भी इसकी तफसीर आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। आतल्लाहुल आमिलीन अजरहुम बिग़ैर हिसाब, चूँकि इसमें से जो रोज़ेदार होते हैं उनको बेहिसाब, यानी जिसका कोई हिसाब न कर सकता हो उतना अजर दे देते हैं। अल्लाह अकबर। लैलतुल जवाइज़ कहते हैं इसको, यानी जवाइज़ की रात, यानी इनामात की रात, यानी रहमत, यानी अल्लाह की वो अजर की रात जिसको कहा जाए, अजर की रात कहते हैं इसको। यानी इसी रात आपने अजर लेना है। और एक और रिवायत में है कि हत्ता अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस रात को असलन इस्तराहत और आराम नहीं फरमाया करते थे। किसी ने सवाल किया मौला क्यों? फरमाया ये रात जो है ये जवाइज़ की रात है, रहमत की रात है, और इसमें अल्लाह जो है वो पूरे साल का जो रिस्क है वो इंसान को दे देता है इसी रात को। अलबत्ता मज़ीद भी रातें हैं कि जो जिसमें जो है वो उसको सोने पर जो है इंसान को नहीं गुजारना चाहिए। ये लैलतुल जवाइज़ यानी ईद की शब खुद, और फिर ईद का दिन जब हो जाए तो फिर मज़ीद जो है वो फ़ज़ाइल रहमत। और एक रिवायत में यह मिलता है कि ख़ुद इसी ईद के दिन जो ईद उल फ़ितर है पूरे साल की जो इंसान की का रिस्क है वो तकसीम किया जाता है, यानी पूरे साल का रिस्क इसी ईद में जो है वो
تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ اِنَّ هُوَ الْعِيدُ لِمَنْ قَبَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ وَشَكَرَ قِيَامَهُ، فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اس میں جو ہے گویا کہ اللہ جو ہے وہ روزے کو، جو روزے رکھے ہیں وہ اسی دن قبول ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں، اور ایک تو یہ ہے کہ روزے آپ کے قبول کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے اس کو آپ اس الفاظ میں لے سکتے ہیں، اگر میں آسان اردو میں کہوں کہ اس دن کو جب انسان ایک ملازم پورا مہینہ مزدوری کرتا رہتا ہے اور آخر میں جو ہے اس کو اس کی تنخواہ کا دن ہو جائے، یعنی تنخواہ کے دن جب وہ پہنچ جائے، اس کو جو کچھ مل رہا ہے، اس دن کو آپ یہ کہا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، اور اس کا یعنی گویا یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ گویا اس پر جو ہے، ظاہر ہے کہ آپ جب کام کرتے ہیں، جو آپ کا میزبان ہوگا وہ آپ کا شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، تنخواہ دے دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس دن کو اس طریقے سے لے لیتا ہے کہ جیسے ایک انسان نے مزدوری کی اور مزدوری کا اس کو اجر دیا جائے، یعنی اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجر کا دن ہے، اجر کا دن ہے۔ اور اس کے خوشی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کو کس طریقے سے منائے، اس میں سے کس طریقے سے اس کو منایا جائے۔ تو منانے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تحلیل کی جائے، تمحید کی جائے، تمجید کی جائے، یعنی اللہ کے اذکار کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا جائے۔ یہ جو ہے وہ خوشی کا طریقہ اس کا یہ ہے۔ اور ایک خوشی کا طریقہ یہ ہے کہ اس دن انسان انفاق کرے، انفاق کو جو ہے وہ توجہ دے۔ لوگوں میں، مومنین میں جو فقراء ہے، مساکین ہے یا عموم مومنین ہے، ان کو اپنے گھر پہ دعوت دے اور ان کو اطعام کرے اس میں۔ یا مثلا اگر انسان دیکھیں، اطعام کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اگر مساکین کو آپ نے اطعام کرنا ہے تو اس کو بلانے سے بہتر ہے کہ اس کے گھر میں خفیہ طریقے سے پہنچا دیا جائے کھانے پینے کا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ حتیٰ جب کسی فقیر جب دق الباب کرتا تھا تو اس وقت حضرت جو ہے وہ در کے پیچھے سے وہ جو کچھ دینا ہوتا تھا وہ دیتے تھے۔ ایک فقیر نے کہا، مولا آپ اتنا دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنی صورت ہمیں نہیں دکھاتے، ہمیں زیارت نہیں کراتے، وہیں پیچھے سے آپ ہاتھ آگے کر کے ہمیں دے دیتے ہیں، ہمیں زیارت نہیں کراتے۔ تو مولا نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ میں جو ہے شرم محسوس کرتا ہوں، اللہ اکبر، کہ چونکہ میں آپ کو کم دے رہا ہوں۔ فقیر نے کہا، نہیں مولا آپ تو بہت دیتے ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور ظاہر ہے جب معصوم دیتا ہے تو وہ پشت در پشت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، وہ چیز پشت در پشت کے لیے وہ چیز جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ یعنی حتیٰ مقاصد ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب عطا کرتا ہے، عطائی جب کرتا ہے تو اس طریقے سے عطا کرے کہ حتیٰ وہ خود بھی اس میں سے جو ہے خود بھی نہ دیکھے۔ ہو سکتا ہے اس کو شرم محسوس ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی اس کو خجل جس کو کہا جائے، یا اپنے لیے احساس کمتری کا شکار ہو جائے، کہے کہ میں جو ہے وہ یعنی اس قدر جو ہے میری حالت ایسی ہے کہ مجھے جو ہے وہ جانا پڑ رہا ہے۔ تو انسان اس طریقے سے یہ کام کرے کہ حتی اگر ممکن ہو سکے آپ کو بھی وہ نہ پہچانے تو بہتر ہے، آپ کو بھی نہ پہچانے، یعنی بالکل ایک ایسے طریقے سے جا کے انسان عطائی کرے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اندازہ ہی نہ ہو سکے کہ یہ کس نے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے میرے لیے مہیا کی ہے۔ عطا کا یہ طریقہ ہے۔ اور اس دن جو ہے اس میں یہی ہے کہ خود انسان جو ہے وہ مومنین میں عطا کرے اور لوگوں کو جو ہے وہ انفاق کرے، اس میں لوگوں کو دے۔ یہ طریقہ ہے، خوشی کا طریقہ یہ ہے۔ البتہ جہاں تک ایک چیز ہے، آج کے سوشل میڈیا پر بھی بہت ساری یہ چیزیں جو ہے آج کل بیان ہو رہی ہے، اور اس کے بیان یہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہمارا تو عید ہی نہیں ہے، ہماری عید نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ عزاداری کریں گے۔
چونکہ اہل البیت علیہ السلام کی آزادی اور بالخصوص امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں دیکھیں خدمت میں عرض کروں کہ ذکر مصیبت پڑھنا اور عزاداری برگزار کرنا یہ جو ہے یہ کسی دن بھی ہو سکتا ہے، کسی مرجع نے بھی نہیں فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، کسی عالم نے بھی نہیں فرمایا، لیکن دیکھیں یہ ہے کہ طریقہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم عید ہو جائے اور ہم جو ہے، اور اولاً یہ ہے کہ عید کو کس طریقے سے منانا ہے، ناچ گانے کے ساتھ، مثلا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، رقص کے ساتھ یا دوسرے لغویات کے ساتھ، یہ تو اہل بیت کا طریقہ ہی نہیں ہے، جو کرتے ہیں وہ غیر شرعی طریقے سے کرتے ہیں، غیر شرعی طریقہ ہے۔ اب وہ جو غیر شرعی طریقے کے ساتھ کر رہا ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں گے لیکن ایسے غیر شرعی کام کرتے ہیں، تو وہ تو غیر شرعی کام ہے۔ اصل طریقہ کیا ہے اہل بیت کے حساب سے؟ چونکہ یہ عزاداران جو ہے جو عزاداری کرتے ہیں، اللہ ان کے خلوص کو قبول فرمائے، ان کے لیے بھی یہ جو ہے وہ ناسزا نہ گزرے، برا نہ گزرے۔ وہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ عید کو کریں، اس طریقے سے کریں۔ سب سے بڑی خوشی اہل بیت علیہ السلام کے مرید کے لیے، اہل بیت کے جس کو کہا جائے اہل بیت کے پیروی کرنے والے کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر سنیں۔ اگر وہ شیعہ ہے تو اہل بیت کا ذکر سنیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو خوش کرے۔ خوشی کا یہ طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے، فضائل کے ساتھ، ذکر مصیبت کے ساتھ ذکر مصیبت بھی کرے اور ساتھ میں جو ہے فضائل اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو خوش کرے، لوگوں میں انفاق کرے، لوگوں کو کچھ دے۔ تو یہ سب کے سب چیزیں جو ہے وہ اہل بیت کے خوشی کا یہ معیار ہے۔ جو غیر شرعی طریقے ہیں اور بعض علاقوں میں کیے جاتے ہیں وہ غیر شرعی طریقے، اس کا کوئی اسلام کے ساتھ ربط نہیں ہے۔ رقص کا ماحول بنانا اور ساز اور آواز کے ساتھ اس چیزوں کو وہ کرنا، یہ کوئی اہل بیت کے طریقے نہیں ہے، غیر شرعی طریقے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں تو وہ پھر ان کی اپنی مرضی ہے کہ آپ یہ ہے کہ جو اسلامی تہوار ہے اس کے ذریعے سے آپ حرام کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ حتیٰ قرآن کے بارے میں بھی فرمایا کہ بعض ایسے ہے جو قرآن کے تلاوت کرنے والے ہیں لیکن یہی قرآن جو ہے ربما طالع القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن یہی قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ تو وہ تو ہو سکتا ہے انسان جو ہے اسی قرآن سے جا کے گمراہ ہو جائے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں، وہابی اسی سے دلیل نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں کسی سے مدد نہیں مانگنا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہو، اسی قرآن سے دلیل لا کے اسی سے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کو باقی آیات جو اصل ہے وہ نہیں دیکھتے، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ سب کے سب چیزیں ایسے ہیں کہ حضور اس میں انسان جو ہے بس اوقات قرآن سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گیا، یعنی جس کو کہتے ہیں پڑھا لکھا گمراہ، پڑھتے بھی ہے، حفظ بھی کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں۔ اور یہ میں کہہ دوں ہمارے ہاں اہل تشیع میں بھی قرآن کو حفظ کیا جاتا ہے۔ اس دن بھی تقریباً ایران سے تقریباً 100 سے 200 حفاظ کو جو حفظ قرآن کر چکے تھے نجف اشرف ان کو لایا گیا، یعنی مزید جو ہے حافظ قرآن تھے، وہ ایران میں حفظ قرآن کر چکے تھے، یہاں پر ان کو لے آیا گیا۔ تو ہمارے ہاں بھی قرآن کو حفظ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حفظ قرآن کا طریقہ ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ اوجب من الواجبات میں سے ہے۔ ہمارے پاس جو واجب چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم تفسیر کو جو ہے وہ یہ واجب ہے، حفظ کر لیا وہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے تو بعض جو ہے وہ علماء جو عظیم المرتبہ علماء ہیں ان کو بھی قرآن حفظ ہے، کہتے نہیں ہیں لیکن حفظ ہے۔ آپ کوئی بھی آیت جا کے اس سے پوچھ لیجیے گا وہ آپ کو زبانی سنا دے گا۔ حفظ تو ہے، بہت سارے جو ہے جو واقعاً حافظ مشہور ہے، لیکن ان کے ہاں جو ہے وہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ یہ لوگ حتماً قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور چھوٹے بچے کو بھی حفظ کرا دیتے ہیں۔ مثلاً چھوٹا بچہ ہے 10-12 سال کا، اس کو بھی حفظ کرا دیتے ہیں، 1 سال میں بھی حفظ کرا دیتے ہیں، حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ اب یہ حفظ ہے تو آپ جو ہے اس حفظ میں آپ نے یہ نہیں پڑھا گا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ بھی پڑھا ہوگا نا حتماً، لیکن وہ اس ٹائم آپ کو یاد نہیں آئے گا، بس پھر آپ وسیلے کے منکر ہو جاؤ گے، کہو گے وسیلہ نہیں ہے، حالانکہ پڑھ رہے ہوں گے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ترجمہ بھی آتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ آیت جو آپ
पढ़ रहे होंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये गुमराही, शैतान आपको बार बार ये याद दिलाता रहेगा कुरान में वो आयत है। ये आपको नहीं याद दिलाएगा कि इसके अलावा वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ये भी आपको नहीं याद नहीं आएगा। तो यही कुरान जो है इसके तिलावत करने वाला होगा, लेकिन ये कुरान जो है उसके ऊपर लानत करेगा, और हत्ता ये शख्स जो है उसको इसी कुरान को पढ़ के गुमराह हो जाएगा। पढ़ा लिखा गुमराह जिसको कहा जाए, पढ़ लिख लेगा गुमराह हो जाएगा। और इल्म सर्फ व नहव में भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, ये लोग बड़े दकीक होते हैं, इसी तरीके से लुग़त में भी दकीक होते हैं। ये नहीं है कि इनको अरबी नहीं आती, अरबी भी आती है। क्या ये जो वहाबियून है, जो नज्द वाले हैं, इनको अरबी नहीं आती? इनका असल एक लहजा है, यानी फसीह ज़बान में जो अरबी फसीह है उसमें जो है इनका लहजा माना जाता है नज्द वालों का। इनकी जो है वो, इनको कुरान ये तर्जमा नहीं आता है, यकीनन आता है, गुमराह है। आप उनसे कहेंगे, आप देखते हैं उनको, वो उनके जो उलमा है जो बोलते हैं वो कहते हैं कि कोई वसीला नहीं है, मुस्तकीमन खुदा से मांगो। वो जो है वो शहरक से भी ज़्यादा आपके करीब है, उसी से मांगना है अरब ज़बान है, ख़ुद अरब ज़बान है, अरब है, और ख़ुद जो उनका फसीह पर किस कदर वो कादिर है ये भी यकीनन सबको पता है। लेकिन ये है कि गुमराही ये पढ़ने लिखने से इसका वो नहीं है, बस जो गुमराह हो गया। और वमन यज़लिल फ़लन तजिद लहू वलिया मुर्शिदा, जिसको जो है अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए जो है ना कोई उनके लिए वली है, और ना जो है उसके लिए कोई हिदायतगर है, कोई उसको हिदायत नहीं कर सकता। वो जो है वो गुमराही में जा चुका है और उनके जो है उनके ऊपर मोहर लग चुकी है। तो ये सिलसिला है कि इंसान गैर शरई काम और जो दीन में नहीं होते तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। अब यहाँ पर जो आज ईद उल फितर है, तो हदीस में हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में है, अला व इन हाज़ल यौम यौमुन जअलल्लाहु लकुमुल ईदा, कि अला जो है ये तंबीह के लिए है कि ख़बरदार हो जाओ, यानी बाखबर हो जाओ कि इस दिन को अल्लाह ने तुम लोगों के लिए ईद करार दिया, यानी खुशी का दिन करार दिया। वजअलकुम लहू अहलन, और आप भी इसके अहल बन जाओ, यानी उसको जिस तरीके से है इंसान उस तरीके से उसको अंजाम दे। यानी इसकी तरफ जो इतना अजीम दिन है तो फिर इसको अजीम मानो। अजीम कैसे मानना है? फ़ज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम, अल्लाह का जो है ज़िक्र करो, व यज़्कुरुकुम वदऊहु व यस्तजिब लकुम, और दुआ करो, खुदा जो है वो आपकी दुआओं को जो है वो उसकी इजाबत होगी। आप इसे ये एक तरीके से एक दुआ का दिन है। यज़्कुरुकुम वदऊहु, और उसका ज़िक्र करो, उसको जो है वो बुलाओ, दुआ करो। यस्तजिब लकुम, अल्लाह जो है वो इजाबत कर देता है। इस दिन मोमिनीन की दुआओं की इस्तिजाबत होती है। इंसान जो दुआ करता है इस दिन उसकी इस्तिजाबत हो जाती है। इस्तिजाबत दुआ यानी वो दुआएं जो आप अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं, आज उसमें से एक दिन है कि जिस दिन आपकी दुआएं कबूल हो जाती है। ये अजीम दिन जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जअलल्लाहु लकुमुल ईदा, इसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईद का दिन करार दिया। ये चीज़ें कि इंसान जो है ईद के दिन को क्यों मनाता है, तो मासूम अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि इन्नमा जुइल यौमुल फ़ितर ईदा लियकून लिलमुस्लिमीन मुज्तमअन। एक वजह इसकी ये है कि ईद को ईद क्यों करार दिया गया, तो फरमाया कि ईद फ़ितर को इस वजह से ईद करार दिया गया कि लियकून लिलमुस्लिमीन मुज्तमअन यज्तमिऊन फ़ीह, कि मोमिनीन जो है वो आपस में इकट्ठा हो सके। रात को भी मैंने कुछ गुफ्तगू इसके बारे में की थी कि गोया ये कहा जा सकता है कि मोमिनीन आपस में इकट्ठा हो जाए और उनका इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम हो सके, एक दूसरे के पास इकट्ठा हो जाए, एक दूसरे को जो है वो मुबारकबाद दे कि आपको ईद मुबारक हो, आपस में मिले और
اس کے کئی سارے فائدے ہیں۔ ایک تو انسان جب کسی ایک مومن کو اگر تھوڑی بہت دل خراشی بھی ہے، ہوتی ہے بس اوقات، ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ہو جاتی ہے، انسان کی دل خراشی ہے، آپ نے جو کہہ دیا نا عید مبارک، آپ کو عید کی خوشیاں مبارک، وہ جو ہے وہ بھی یقیناً آپ کو یہ جواب دے گا آپ کو مبارک۔ تو ایک طرف سے وہ دل میں جو انسان کی خراش ہوتی ہے وہ بہر چلی جاتی ہے، انسان جو ہے وہ پرانی چیزوں کو بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا آدمی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے آپ کے بارے میں خوش ظن ہو جاتا ہے، اچھی توجہ رکھتا ہے آپ کے اوپر۔ تو یہ وہ دن جو ہے اس کو عظیم دن ہے کہ انسان جو ہے مومنین اس میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ان لوگوں کی بڑھ جاتی ہے۔ یہ دن ہے کہ انسان جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد میں چلا جاتا ہے۔ انسان کو ایک مومن دوسرے مومن پر جب عید کی مبارکبادی دیتا ہے تو وہ آپس میں رنجشیں اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی اتفاق اور اتحاد جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اس میں سے جو ہے مثلا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں سے مشورہ کرتے، اور اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو اتفاق اور اتحاد بڑھ جائے۔ اتفاق اور اتحاد کی نہایت ہی ضرورت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا انتہا پہ پہنچ چکا ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔